ہیں لوگ. آگے ایک بڑی عمدہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم اس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جی یوم ندعو کل اناس بامامہم. امام کا ایک مطلب ہے نامہ اعمال. چلو اپنی زندگی کا کچا چٹھا جس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے لے کر ادھر آ جاؤ. جی ایک مطلب تو یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے تمہارا امام کون تھا, اپنے امام کے ساتھ آؤ. سود خور امام تھا, سارے سود خور پیچھے آ جاؤ. زانی کون تھا, جتنے زناکار ہیں سب اس کے پیچھے آ جاؤ. جی جتنے قاتل ہیں, قاتلوں کا سردار کون, قابیل, سب اس کے پیچھے آ جاؤ. جو جتنے امام ہیں ان کی اقتدا کرنے والے ان کے پیچھے آ جائیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا جائے کہ اپنے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ جاؤ. جی یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ایک مطلب یہ. ایک آیت کے اندر 5 نمازوں کا ذکر ہے اور ایک مسئلہ, بہت غور سے سنیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. ایک بہت اہم مسئلے کا استنباط اور استشہاد میں اس آیت کریمہ سے کرنا چاہتا ہوں. نماز قائم کرو دلوک شمس سے لے کر غسق لیل تک. دلوک شمس کس کو بولتے؟ شمس یعنی سورج, سن کا دلوک کا مطلب ہوتا ہے میلانوہا الی الافق الغربی بعد الزوال. زوال کے بعد, دن میں زوال کے بعد مغرب کی طرف سورج کا مائل ہونا سے, جھک جانا سے. یہ ہے نا زوال کا وقت. زوال کے بعد مغرب کی طرف سورج کا جھکاؤ, یہ ہے دلوک. اس میں کتنی نمازیں آ گئیں؟ فَيَدْخُلُ فِيهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ. 2 نمازیں آ گئیں. جی 2 نمازیں آئی کہ نہیں. زوال کے بعد سے لے کر اس کا میلان مغرب کی طرف ہو جائے تو سورج کے غروب ہونے تک 2 وقت کی نمازیں, ظہر اور عصر. پھر اس کے بعد کہا گیا اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ. غسق اللیل ظلمتہ یعنی اٹس ڈارکنیس, اس کی تاریکی. فَيَدْخُلُ فِيهِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ. تاریکی میں 2 ہی نماز پڑھی جاتی ہے. جی کون سی؟ ایک تو مغرب کی نماز, دوسرے عشاء کی. اچھا رات میں ایک اور نماز بھی پڑھی جاتی ہے فجر, اس کو الگ سے ذکر کیا گیا. دیکھو 2 نمازوں کو ملایا گیا, ظہر اور عصر کو, پھر 2 نمازوں کو ملایا گیا, مغرب اور عشاء کو, لیکن فجر کو الگ سے ذکر کیا گیا. وقرآن الفجر, اور فجر کی نماز. قرآن الفجر کا مطلب ہوتا ہے صلاۃ الفجر. تو اس کو قرآن کیوں کہا گیا؟ کہ 2 رکعتیں سمجھو مائنس کر دی گئی ہیں, تو 2 رکعتوں کو اتنا لمبا کرو, قرآن زیادہ پڑھو. تو گویا کہ فجر کی نماز کی جو فضیلت ہے زیادہ, وہ اس میں قرآن زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ہے. جی وہ 2 رکعت کے مقابل میں ہے وہ. تو وہ قرآن. اچھا 2 نمازیں ایک ساتھ, ظہر اور عصر, 2 نمازیں ایک ساتھ, مغرب اور عشاء, اور فجر الگ سے. اس کا مطلب ہے سفر میں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں, یجمعان, دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اور سفر میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. فجر ایک ایسی نماز ہے, اسے کسی نماز کے اندر ملایا نہیں جا سکتا, اسے اس کے وقت ہی میں پڑھنا ہے ایک. اللہ اکبر. تو 4 نمازوں کو 2 کر کے ذکر کیا گیا اور فجر کو الگ سے ذکر کیا گیا. تو سفر میں تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں, لیکن کبھی کبھی آپ حضر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جی گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ 2 نمازیں ایک ساتھ. جی مسلم شریف کی روایت ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غیر خوف ولا سفر ولا مطر. آپ نے ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھا
مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ سفر تھا، نہ بارش تھی۔ بارش میں بارش ہو رہی ہو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے۔ جی سفر میں ہے تو 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے، فجر کو اس کے وقت ہی میں پڑھنا ہے۔ اچھا پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ 2 نمازیں جو ایک ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے ایسا کیوں ہے؟ تو اس میں ہے لِكَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ، تاکہ نبی اپنی امت کو حرج میں، مشقت میں، تکلیف میں مبتلا نہ کر دیں۔ جیسے ایک آفس ہے کسی کی، جی، اور آفس میں ایسا وقت نہیں ملتا کہ آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکے، جی تو ایسا کر سکتا ہے، ظہر اور عصر ایک ساتھ ملا کر کے پڑھ سکتا ہے، دقت نہیں۔ لِكَيْ لَا يُحْرِجَ، اس کی علت ہے وہ، تاکہ نبی اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں، لہذا 2 وقت کی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، حضر میں بھی، حضر کا مطلب گھر پر بھی ایسا ہے، اپنے گاؤں میں بھی، سفر میں آدمی نہ ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، ضرورت کے وقت ہے، اس کو عادت نہ بنا لے۔ اللہ اکبر۔ فرض نمازوں کے بعد تذکرہ کیا گیا تہجد کا۔ افضل الصلاة بعد الفریضۃ قیام اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس وجہ سے 5 فرض نمازوں کے بعد تذکرہ تہجد کا کیا گیا۔ ترتیب دیکھیں کتنی خوبصورت ترتیب ہے۔ اقم الصلاة لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں ملائکہ نہار اور ملائکہ لیل دونوں جمع ہو جاتے ہیں، جی ایک کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، ایک ڈیوٹی سنبھالتا ہے، یہ دونوں فرشتے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، حاضر ہوتے ہیں، ایک کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو ایک کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، جی مشہود کہا گیا اسی وجہ سے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن شفا ہے۔ 2 ہی چیز کو اللہ نے شفا کہا ہے، الاصل اور القرآن، قرآن کو اور شہد کو۔ تو شہد یہ شفاء الابدان ہے، بدن کے لیے شفا، جی، اور قرآن، القرآن شفاء الروح، شفا روح کی شفا ہے، اور شہد یہ بدن کی شفا ہے، اور یہ دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا، ایک تو سراپا شفا ہے قرآن، اور ایک میں شفا ہے وہ شہد۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ بڑی عجیب و غریب ہے، دیکھیے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کیسے؟ آدمی کا نفس جس شکل میں ہے اس کا عمل بھی اسی شکل کا ہوگا، آدمی کی نیت جس شکل کی ہے ایسے ہی اس کے عمل کی شکل ہوگی، شاکلہ، جی آپ نے اپنے نفس کو جس رنگ کا لباس پہنا رکھا ہے آپ کے عمل کا لباس بھی ویسے ہی ہوگا، جی آپ نے اپنے روح کے اوپر جون سا لباس پہنا رکھا ہے ویسے ہی آپ کا عمل ہوگا، جیسی آپ کی نیت ویسے ہی آپ کا عمل، یہ مطلب ہے ایک تو، جی شکل بن جاتی ہے، شکل بنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس کی تفسیر ہے 8ویں پارے میں، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، کہ اگر پاک زمین ہے تو اس سے پاک پودے نکلتے ہیں، اچھے پودے نکلتے ہیں، اور زمین اگر خبیث ہو، خراب ہو تو نکد نکلتا ہے، نکد، اللہ اکبر، قرآن حکیم کی سائنس آف ورڈ، نکد کہہ رہا ہے، نکد کا مطلب ہوتا ہے ناقۃ النقداء، نقدہ اونٹنی، یہ نقدہ اونٹنی کیا ہوتی ہے؟ طفیفۃ الدر و صعبۃ الحلب، ایسی اونٹنی جس کا دودھ دوہنا بہت مشکل ہو، بڑی طاقت لگا کر کے اس کے تھن کو کھینچ کر کے دودھ نکالو لیکن دودھ تھوڑا نکلے، کیا زبان ہے دیکھیں، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اگر زمین خراب ہے تو نکد نکلتی ہے، جیسے وہ اونٹنی جو نکدہ ہو، زیادہ زور سے تھن کھینچا جائے
پوری طاقت لگا دی جائے تو دودھ معمولی نکلے، ایسے ہی وہ خبیث زمین ہوتی ہے، جتنی محنت کرو پیداوار کچھ بھی نہیں ہوتی۔ کیا تعبیر ہے، سبحان اللہ، اتنی زبردست تعبیر ہے، رب ہی بول سکتا ہے، انسان نہیں بول سکتا، کیا شاندار تعبیر ہے۔ تو اگر آپ کے نفس کی زمین اچھی ہے تو عمل کی جو پیداوار ہے، پیداوار جو عمل ہے وہ اچھا ہوگا، اور اگر آپ کے نفس کی زمین خراب ہے تو اس سے نکلنے والی جو پیداوار ہے وہ خراب ہوگی۔ جی، اچھی زمین اچھی پیداوار، بری زمین بری پیداوار۔ کیا زبان ہے، اس کو اس انداز میں کہا گیا، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، جیسے آپ کی نیت کی شکل ویسے آپ کے عمل کی شکل، جیسے آپ کی نفس کی شکل ویسے ہی آپ کے عمل کی شکل۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اور ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ آدمی کسی چیز کو مسلسل کرتا جائے تو اس رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ جیسے بچہ یہودی کے یہاں رہتا ہے تو دھیرے 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 اس کے اوپر یہودیانہ رنگ چڑھ جاتا ہے، جیسا حدیث میں ہے۔ مجوسی کے یہاں ہے تو دھیرے دھیرے مجوسیانہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ آدمی کو بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی، اس کے بعد کہا گیا روح کیا چیز ہے؟ سوال یہودی لوگوں نے کیا تھا۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کچھ یہودی آ رہے تھے، کہتے دیکھو دیکھو محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ان کو پھنساؤ ذرا سا، پوچھو ان سے، وہ ایک ہارڈ سوال پوچھو۔ کیا ہم لوگ کیسا سوال پوچھتے ہیں؟ کسی فزکس کا کوئی سوال ہوتا ہے، کیمسٹری کا کوئی سوال ہوتا ہے، یہ تو دنیا کا سب سے مشکل سوال ہے، یہ تو حل ہی نہیں ہوتا کسی سے۔ ہاں، ایک بلڈنگ کے اوپر لکھا تھا سول، سول مانے روح، سول مانے روح، اس کا نام ہی بلڈنگ کا سول دے، روح۔ معلوم ہے روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہودیوں نے آ کر کے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے، کہا پوچھو، کہا کہ روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَ، ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ایک امر ہے، بس خلاص۔ اس کا مطلب ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ روح کے سوال سے پہلے قرآن حکیم کا تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم روح ہے، وہ تو تمہیں دے دیا گیا نا، اوتیت علماً، ایک علم تمہیں دے دیا گیا، اور روح کے بارے میں پوچھ رہے وہ بھی روح ہے، منیت علماً، ایک روح سے تمہیں بتانے سے روک دیا گیا، ایک روح تو تمہیں دے دی گئی نا، اوتیت روحاً، یہ اوتیت علماً، آپ کو ایک علم دے دیا گیا قرآن کا علم، اور ایک علم نہیں دیا گیا، کون سا؟ منعت علماً، ایک علم دینے سے روک دیا گیا، وہ ہے روح کا علم۔ جی، اللہ اکبر، کیا ترتیب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیوں نہیں بتایا گیا روح کا جواب اور روح کی حقیقت؟ اب کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، بغدادی قاعدہ بھی پڑھ رہا ہو، آ با تا سا پڑھ رہا ہو، کوئی بچہ ABCDEFG پڑھ رہا ہو، اب وہ پوچھنے لگے کہ آپ نے رابرٹ لڈلم کو پڑھا ہے، آپ نے اینٹ بلائٹن کو پڑھا ہے، آپ نے ایرون ویلیس کو پڑھا ہے، آپ نے رابن کوک کو پڑھا ہے؟ میں نے ان سب کو پڑھا ہے جن کا نام میں نے بتایا۔ جی میں نے انگریز سے انگریزی پڑھی ہے، میرا ساتھی تھا کلاس فیلو تھا، میں نے اس سے انگریزی پڑھی، میرا ساتھی کلاس فیلو تھا۔ اب ایک بچہ جس کا سینس ABCD کا ہے، وہ پوچھے رابرٹ لڈلم کے بارے میں، تو اگر سمجھانے بھی جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا اس کو؟ تو تمہارا تو ذہن بغدادی قاعدے کا ہے، اور پوچھ رہے ہو بخاری شریف کا ترجمۃ الباب، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لہذا روح کی حقیقت تمہیں نہیں سمجھائی جا سکتی۔ ہاں، تقریب الی الفہم کے لیے ایک طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ ایک بلڈنگ بنا دی گئی، اس میں مشینیں لگا دی گئی، کپڑا بننے کی مشینیں، ساری مشینیں تیار ہیں، موٹرز لگا دیے گئے، ساری چیزیں۔ اب یہ پورے موٹرز اور یہ پوری مشینیں کس سے چالو ہوں گی؟ کرنٹ ڈال دیجیے گا۔ جی، مشینیں سمجھ میں آ رہی ہیں، پارٹس سمجھ میں آ رہے ہیں، موٹر سمجھ میں آ رہا ہے، موٹرز کے پارٹس سمجھ میں لیکن یہ جو چیز آ رہی ہے کرنٹ، جس کی وجہ سے پوری مشینری چل رہی ہے، نہیں جانتے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي،
کرنٹ بنانے والا، اس کا ایجاد کرنے والا، بنانے والا کیا، اس کا ایجاد کرنے والا. کوئی چیز nothing is created and nothing is destroyed. کوئی چیز نہ تو آپ کریٹ کر سکتے ہیں اور کوئی چیز آپ فنا بھی نہیں کر سکتے. تو انسان کیا وہ دو دو کر کے چار بنا دیتا ہے، کیا ہے اس کا، نہ چیز نکال سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز جو ہے فنا کر سکتا ہے. کوئی چیز فنا نہیں کر سکتا وہ. جی جتنا اللہ نے بنا دیا اتنا ہی ہے. جی اور تم فنا بھی نہیں کر سکتے، نئی چیز کوئی پیدا بھی نہیں کر سکتے. تو قل الروح من امر ربی، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے. اس لیے کہ تمہیں ایک علم دے دیا گیا ہے، قرآن. یہ علم بعض علم نہیں دیا جاتا کسی کو. جی اس لیے کہ وہ اس کے ذہن کے اوپر ہوتا ہے، سمجھایا جائے نہیں سمجھ پائے گا، اسی میں پریشان ہو جائے گا وہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ایک صاحب نے لکھا کہ تقریباً 118 اقوال ہے روح کے بارے میں. یہ ہے وہ ہے، یہ 118 اقوال. اس کا مطلب ٹامک نہیں مار رہے ہیں، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے کہ روح ہے کیا. اس لیے کہ اگر حقیقت میں معلوم ہو جائے روح یہ چیز ہے تو اختلاف کی کیا ضرورت ہے. جی اختلاف اتنا 118 اقوال ہے. وہ کہتا ہے یہ ہے، وہ کہتا ہے یہ، وہ کہتا ہے یہ. اللہ اکبر. علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بوکا کا تذکرہ کیا ہے، رونے کا. پتہ چلا العالم الذی یبکا علمہ، عالم وہ ہے جس کا علم اسے رولا دے. جو علم کسی انسان کو رولا نہ سکے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس پر رولا نہ، وہ علم نہیں ہے. یہ جو دنیا کا علم پڑھ رہے ہیں یہ رونے والا علم نہیں ہے. ہاں جس سے دل کے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ گناہوں کا بوجھ کم ہو. یہ پتہ نہیں کون سا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، دنیا کمانے کا علم ہے. یہ العالم الذی یبکا علمہ، عالم وہ ہے جس کا علم اسے رولا دے. اس کے بعد سورہ کہف ہے. سورہ کہف میں ایک فتنہ ہے، فتنۃ الدین، دین کا فتنہ ہے. اور قصہ ہے اصحاب الکہف کا. حربوا بدینہم، اپنے دین کو لے کر بچا کر بھاگے. کس سے؟ من الملک الظالم، ظالم بادشاہ سے اپنا دین بچا کر کے بھاگے. یہ فتنۃ الدین ہے، فتنۃ الدین، دین کا فتنہ ہے. اور دین کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے بتایا گیا. دین کے فتنے سے بچنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، قرآن نے بتایا. پڑھیں گے آپ. ایک تو الصحبۃ الصالحہ، اچھی صحبت. جی ایک ہے کتا ساتھ میں تھا، اللہ نے کتے کا تذکرہ فرمایا، اچھی صحبت ہونی چاہیے. اور دوسرے تذکر الآخرہ، آخرت کو یاد کرنا. اور تیسرے تلاوت القرآن و تدبر، قرآن حکیم کی تلاوت اور اس پر غور و فکر. دوسرا فتنہ فتنۃ المال، صاحب الجنتین. آگے دیکھیں گے ایک کافر ہے اور ایک مومن اس کا دوست ہے. ایک مومن ایک کافر کا دوست ہے، اس کے 2 باغ ہیں. وہ کہہ رہا کہ یہ باغ کبھی ختم ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ فتنۃ المال ہے. جی فتنۃ المال سے بچنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ فہم حقیقت الدنیا، دنیا کی حقیقت کو سمجھا جائے. سمجھایا گیا آگے انما مثل الحیات الدنیا کماء، دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے. اور پانی کو قرار نہیں رہتا، کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا. اور پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے تب تک کشتی بھی محفوظ ہے، کشتی میں بیٹھنے والے بھی محفوظ ہیں. پانی اگر اوپر آ جائے تو پھر کشتی بھی گئی اور کشتی میں سوار حضرات بھی گئے. لہذا دنیا کو دنیا کی حقیقت تک رکھو، اس کو وہیں تک رکھو. جی اس کو سر پر سوار مت کرو. یہ دنیا کی حقیقت. فہمو حقیقت الدنیا، دنیا کی حقیقت کو سمجھو. والانشغال بالآخرہ، اور آخرت کی طرف مشغول ہو جاؤ. یہ ہے فتنۃ المال اور فتنۃ المال سے بچنے کا طریقہ. اور ایک ہے فتنۃ العلم، جیسے موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے. جی قصۃ موسیٰ و خضر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر فرمائی، تقریر بہت اچھی تھی. ایک صاحب نے کہا دنیا میں لگتا ہے سب سے بڑے عالم آپ ہی ہیں. حضرت موسیٰ کہ یس میں سب سے بڑا عالم ہوں. سب سے بڑے عالم تھے، یقیناً تھے وہ. لیکن اللہ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی کہ سب سے بڑے عالم ہیں ہم. کہا کہ میرا ایک بندہ مجموع البحرین پر رہتا ہے، 2 دریاؤں کے سنگم پر. ذرا جا کر کے وہاں معلوم کرو، کل ہم اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ. جا کر کے معلوم کرو کتنا علم ہوتا ہے، علم کس کو بولتے ہیں. جی تو
یہ ہے فتنۃ العلم، اور فتنۃ العلم سے بچنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ ایک تو التواضع، جتنا علم آئے اتنا آدمی جھک گئے، وعدم الغرور بالعلم، علم کے اوپر غرور نہ کرے، یہ دو چیزیں، تواضع، جتنا علم آئے اتنا متواضع ہوتا جائے، اتنا خاکسار ہوتا جائے، اور علم پر غرور نہ کرے۔ اور چوتھا فتنہ ہے فتنۃ السلطہ، اقتدار اور بادشاہت کا فتنہ۔ جی یہ فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا فتنہ۔ یہ ہے ذوالقرنین کا قصہ، قصۃ ذوالقرنین، ذوالقرنین کا قصہ۔ اللہ نے ان کو اقتدار دیا تھا، زبردست اقتدار۔ فتنۃ السلطہ، اقتدار کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ الاخلاص للہ فی العمل، اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل کو خالص کرنا، اخلاص العمل للہ، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ یہاں تو 2000 روپیہ بانٹنا ہوتا ہے تو کیمرہ مین پہلے سے کھڑے رہتے سب کے سب، جی یہ اقتدار والے ایسے بانٹتے ہیں جن کو اقتدار دیا گیا ہے، پیسہ کسی کا ہے، ان کے باپ کا تھوڑی ہے، پیسہ کسی کا بانٹنے لگتے ہیں تو کیمرہ مین کو بلا لیتے ہیں بھائی جی۔ تو یہ ہے فتنۃ السلطہ، اقتدار کا فتنہ۔ اللہ نے ذوالقرنین کو زبردست اقتدار عطا فرمایا تھا۔ کیسا اقتدار تھا اس پر ہم کل بحث کریں گے۔ تو جب آدمی کو فتنۃ السلطہ میں گرفتار ہوتا دکھائی دے اپنے آپ کو، تو اسے چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے اور آخرت کو یاد کرے، جیسا کہ ذوالقرنین نے یاد کیا۔ یہ تھا 15ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔